زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی بھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، تو بس صبر اور یقین کیے رکھو اس پر۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایت۔ آخر کار گر گڑا کر بندہ اللہ کے سامنے، اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں بھی نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ سے محبت کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے، دکھ درد، یہ سب سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اس ذات کا قرب حاصل کرنے کا۔ جب انسان خواہشوں سے، دنیاوی محبتوں سے، ہر اس چیز سے محبت رکھتا ہے جو اللہ سے دور کرتی اور غفلت میں ڈالتی ہے، ان سب کو ترک کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش یا دکھ درد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس راستے سے گزارتا ہے جس راستے میں خواہشات سے بندے نے خود کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی اور اپنی رحمت کی تجلی اس کے قلب میں ڈالنی ہوتی ہے، تو انسان اس قابل ہوگا، تو پھر رحمت خداوندی ظاہر ہوگی۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی تھی ضرور۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی یا انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے، تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتا ہوگا۔ تم جس حال سے گزر رہے ہو یا گزرے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خوف کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے رہو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ ہم اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا زندگی ہمیں بنا دیتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جب جب ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی تھی، وہ گزرتا نہیں ہے، وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارا دل بہت لمبی مسافت طے کر لیتا ہے
مگر اس عرصے میں وہ ایک تکلیف نہیں بھلا پاتا، ایسے جیسے درد دل کی دیواروں کے درمیان ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہے اور جنہیں الفاظ میں ترتیب نہیں دینا پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بول لیتے ہیں اور عرش پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہے، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو تم سے تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا، اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کر سکتے۔